دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا رہی تھی جب اس کی دوست کا میسج آیا واٹس ایپ پہ۔ محمل نے واٹس ایپ پہ اس کا میسج اوپن کیا جس میں اس کی فرینڈ نے میسج کیا تھا آئی ایم ڈپریسڈ۔ محمل نے تعجب سے اس میسج کو پڑھا، پھر رپلائی کیا وائی، وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ جواب فٹ سے آیا جس کو سمجھ کے وہ گہری سانس لے کے رہ گئی۔ فرحان، ہاں جواب آیا۔ تو تم بھی اگنور کرو، محمل نے مشورہ دیا۔ شاید وہ مجھے پاگل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا میسج آیا، غلطی تمہاری اپنی ہے۔ محمل نے میسج لکھ کے سینڈ کیا۔ میرا دل نہیں مانتا اس کو نظر انداز کرنے کا، کون سی غلطی ہے میری؟ ایک ساتھ 2 میسیجز آئے۔ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، کسی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جو وہ آپ کو ڈپریس کرے یا ہرٹ کرے۔ مطلب میری غلطی یہ ہے کہ میں مخلص ہو کے رشتہ نبھا رہی ہوں، یا میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو عزت دینی چاہیے؟ کیا کسی کو عزت دینا گناہ ہے؟ اسے کیوں نہیں آتا سمجھ؟ وہ تو تہجد کا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو کے کیا اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے؟ محمل اپنی دوست کا میسج پڑھ کے اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی، پر اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ اپنی دوست کو کس طرح، کس انداز سے سمجھائے جو وہ سمجھ جائے۔ انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ ایسے تو ابلیس نے بھی نمازیں اور سجدے بہت کیے تھے۔ محمل نے کچھ سوچ کے میسج سینڈ کیا جس کے جواب پہ اس کی دوست فاطمہ نے حیرانی والے ایموجی سینڈ کیے۔ پھر اس کا دوسرا میسج آیا جس کو پڑھ کے اس کو کچھ ہنسی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، شاید اللہ نے اس کو خواب میں کہا کہ مجھ سے دور رہے، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ محمل کی نظر پھر دوسرے میسج پہ پڑی جو شاید اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کا رپلائی کیا، مخلص ہونا غلط نہیں ہے، کسی کو عزت دینا گناہ نہیں ہے، پر جو تکلیف دے اس سے کنارہ کرنا چاہیے۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جب تک تم نہ چاہو کوئی تمہارا کچھ نہ کر پائے۔ کسی دوسرے انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو پہلے اس کو موقع دیتے ہیں پھر بعد میں روتے ہیں۔ جو تمہیں چھوڑنا چاہے بہتر ہے تم اس سے پہلے الگ ہو جاؤ۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ محمل کو لگا کہ شاید اب اس کو کچھ سمجھ آئے گا۔ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر کا مقام رکھتا ہے۔ اگر اللہ کو تم پسند نہ ہوتی تو وہ کبھی تمہیں نماز کی توفیق نہ دیتا، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو وہ رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ محمل نے دوسرا میسج بھی سینڈ کیا، اگر سوچتی ہوں کہ وہ مجھ سے رشتہ ختم کر دے گا تو روح کانپ جاتی ہے۔ فاطمہ کے میسیجز دیکھ کر محمل سوچنے لگی کہ ایسا کیا کہے جو اس کے خالی دماغ میں بات بیٹھ جائے تاعمر کے لیے۔ میں تو کسی کو اتنی اہمیت نہ دوں، محمل نے ناک چڑھا کے میسج کیا۔ ہاں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ کسی کو اہمیت دینے سے انسان ایٹیٹیوڈ والا ہو جاتا ہے، ورنہ میں تو کبھی کسی دوسرے لڑکے سے بات تک نہیں کرتی اور نہ اہمیت دیتی ہوں۔ فاطمہ نے میسج سینڈ کیا۔ اب تو پتہ لگ گیا نا، جس طرح گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی میں گیو لو اینڈ ٹرسٹ اور گیٹ لو اینڈ ٹرسٹ پہ یقین رکھتی ہوں۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے لیے اپنی ناگواری دیکھوں تو پھر زندگی بھر مڑ کے نہ دیکھوں۔ محمل نے اپنی مثال دی اس کو، تم بہت اچھی ہو، مجھے اپنی طرح بنا دو۔ میں اچھی نہیں ہوں، تمہیں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کسی کے لیے رونا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دنیاوی رشتے ہی ایسے ہیں، ان سے اچھے اور وفا کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ان سے امیدیں لگانی ہی نہیں چاہیے۔ محمل نے اس کا میسج پڑھ کے رپلائی کیا، ٹھیک ہے۔ جواب موصول ہوا۔ فاطمہ نے کہا میرا اباؤٹ چیک کرو۔ اوکے، محمل اتنا کہتی اس کا اباؤٹ دیکھنے لگی جو یہ تھا، انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ ایسے تو ابلیس نے بھی نمازیں اور سجدے بہت کیے تھے۔ اباؤٹ پڑھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ محمل، میری بات پسند آئی کیا؟ فاطمہ، ہاں بہت۔ محمل، اچھا کبھی کبھی میں اچھی بات کر لیتی ہوں جس کا یقین مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ محمل نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا، اچھا کبھی کبھی اندر کا پروفیشنل رائٹر جاگ جاتا ہے۔ فاطمہ نے یہ بات کیوں کی وہ جانتی تھی، کیونکہ حال ہی میں اس نے کچھ ناولز لکھے تھے جس کے بعد فاطمہ اس کو رائٹر کا نام دے چکی تھی۔ فاطمہ کو تو ناولز کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، پر اس کے برعکس محمل کو بہت کریز تھا۔
وہ سارا دن بس ناولز ہی پڑھا کرتی تھی۔ ایک دو باتیں اور کرنے کے بعد فاطمہ آف لائن ہوئی تو وہ بھی موبائل کو سائڈ پہ کرتی دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی، وضو کرنے کے لیے۔ 15 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی جہاں اس کی دادی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ دادی میں پھپھو کی طرف جا رہی ہوں، محمل نے مبینہ بیگم کے پاس بیٹھ کے کہا۔ اس کے والدین کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہتی تھی، جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ روز روز مت جایا کرو، مبینہ بیگم نے کہا۔ روز روز کہاں، پرسوں گئی تھی اور آج جانے والی ہوں، محمل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک عدد منگیتر بھی رہتا ہے تمہارا، اس لیے ٹھیک نہیں لگتا وہاں جانا، مبینہ بیگم نے رسانیت سے کہا۔ محمل کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا ارسلان، جو اس کی محبت کا دعوے دار بھی تھا، اور ارسلان کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا تھا۔ محمل کو اس سے محبت تو نہیں تھی، پر پسند ضرور تھا۔ پہلے کی باتیں ہیں یہ دادو، اب ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ آپ مزے سے رسالہ پڑھیں، میں جا کے آتی ہوں، محمل نے شرارت سے ان کو دیکھ کے کہا۔ اس کو پتہ جو تھا کہ اس کی دادی صاحبہ کو رسالے پڑھنے کا اور ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، مبینہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ محمل اور فاطمہ کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، جس میں پہل فاطمہ نے کی تھی۔ فاطمہ ایک خوش مزاج، شوخ، چنچل لڑکی تھی۔ سنجیدہ تو وہ اب جب اس کی زندگی میں فرحان آیا تھا تب سے ہو گئی تھی۔ محمل کو زیادہ دوستیں بنانے کا شوق نہیں ہوتا تھا، اوپر سے فاطمہ اس کو اپنی عجیب و غریب باتوں سے زچ کیے رکھتی تھی، جس سے اسے تو غصہ آتا تھا کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ فاطمہ کو اس کے غصے سے ڈر بھی لگتا تھا، مگر باز پھر بھی نہیں آتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا محمل کو غصے سے لال کر جاتی، کیونکہ اس کو بس محمل سے دوستی کرنی تھی۔ زچ اس لیے کرتی تھی کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے۔ مطلب اس نے جب ڈائریکٹ محمل کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، کیونکہ اس کی 2 فرینڈز تھیں اسکول کی جن کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ ان کے علاوہ وہ کسی اور پہ دوستی کے لحاظ سے یقین نہیں کرتی تھی۔ پر فاطمہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی منوا کے ہی دم لیا۔ پھر ان کا رابطہ اب فون تک ہی محدود ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی فیملی اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گئی تھی، جسے اب بہت سال ہو چکے تھے ان کو ملے ہوئے۔ فاطمہ کا اسلام آباد آنا مشکل تھا، پر ان کی دوستی میں کوئی دراڑ نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ محمل اپنی پھپھو کے گھر آئی تو اس کی پھپھو ملازمہ کے سامنے کھڑی ہوئی صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، محمل نے ان کے پاس آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ناہید بیگم نے جواب دیا۔ فردوس ہے گھر پہ؟ محمل نے اپنی کزن کا پوچھا۔ نہیں، وہ تو مارکیٹ تک گئی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں یہ کام نمٹا کے، ناہید بیگم نے کہا تو محمل نے سر اس بات میں ہلایا۔ محمل تم کب آئی؟ ارسلان لاؤنج میں محمل کو بیٹھا دیکھ کے اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ بس کچھ دیر پہلے، محمل نے بتایا۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ محمل نے بتانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ کل ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ارسلان نے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، دیکھتے ہیں پھر کل، محمل نے نیم رضامند ہو کے کہا۔ یہ منظر ڈائننگ ہال کا تھا جہاں کی سربراہی کرسی پر التمش عالم بیٹھے تھے اور ان کے دائیں بائیں 2 جوان بیٹے بیٹھے تھے جن کی عمر 30-32 کے درمیان تھی، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ تیسرے نمبر پہ ان کی 20 سالہ بیٹی سجل بیٹھی تھی، جبکہ 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک التمش عالم کی زوجہ بیگم کی اور دوسری ان کے تیسرے بیٹے کی جس کا نام مہاویر عالم تھا۔ ویر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، التمش عالم اپنی ازلی روب دار آواز میں پیچھے کھڑے ملازم سے کہنے لگے، جس پہ وہ سر کو خم دیتا وہاں سے باہر چلا گیا۔ بابا صاحب وہ نہیں آئے گا، خامخواہ صبح بحث ہو جائے گی، التمش عالم کا بڑا بیٹا شمس عالم کہنے لگا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس حویلی کے روایات کو بھول گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہم سب مل کے ساتھ کرتے ہیں؟ التمش عالم سخت لہجے میں بولے۔ بھول گیا ہے یا نہیں، پر وہ نہیں آئے گا، اس لیے آپ اپنا ناشتہ شروع کریں، پھر ہم نے زمینوں پہ بھی نکلنا ہے۔ ماجد عالم ان کا دوسرا بیٹا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، جبکہ رامین، شمس عالم کی بیگم
اور نرمین ماجد عالم کی بیگم خاموش بیٹھی تھیں۔ رامین اور نرمین آپس میں بہنیں تھیں۔ صاحب، چھوٹے صاحب دروازہ نہیں کھول رہا ہے، ملازم سر جھکا کے مؤدب انداز میں بولا، جس پہ سب گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں کھولتا دروازہ۔ التمش عالم جلال میں آتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو اٹھتا دیکھ کے باقی سب بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ التمش عالم سب کو نظر انداز کرتے ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ ان کا ارادہ اب اپنے چھوٹے سپوت کی طرف جانے کا تھا، جس نے ان کا سکون خراب کر رکھا تھا۔ راہداری میں آتے ہی سب کمروں کے سامنے سے گزر کر وہ ایک دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ دروازے پہ دستک دی، 1 بار، 2 بار، بار بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ باقی سب سیڑھیوں کے وسط میں کھڑے تھے۔ شمس عالم نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ کچھ ہی دیر میں ڈپلیکیٹ چابی لے آیا۔ شمس عالم وہ لیتا، التمش عالم کے ساتھ کھڑا ہوتا، دروازے کا لاک کھولنے لگا۔ چر کی آواز سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ التمش عالم شمس کو باہر رہنے کا اشارہ کرتے خود بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جہاں پہ ہر چیز نفاست سے موجود تھی۔ پورا کمرہ وائٹ کلر سے آراستہ تھا، جس کے پردوں کا کلر ڈارک بلو کلر کا تھا۔ التمش عالم کی نظر بیڈ پہ کمبل میں لپٹے وجود پہ تھی۔ وہ بیڈ کے سامنے آئے، کمبل ہٹایا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ بیڈ پہ کوئی وجود نہیں تھا بلکہ تکیوں کا ڈھیر تھا۔ التمش عالم نے غصے سے کمبل فرش پہ پھینکا۔ شمس اندر آیا تو بیڈ پہ نظر پڑی تو اس کی ہنسی نکل گئی، پر اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا تو باہر نکل گیا۔ جب اس کے کانوں میں باپ کی آواز پڑی، پتہ کر کے آؤ ساری رات کہاں آوارہ گردی کرتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ 3 کمروں پہ مشتمل چھوٹا سا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، پر ابھی وہاں کے لاؤنج میں دیکھا جائے تو ہر جگہ برگر، چپس کے بہت سے پیکٹ، پیزا کے ڈبے اور شراب کی بوتلیں یہاں وہاں بکھری پڑی تھیں، جیسے جن چڑیلیں ناچ کے گئے ہوں۔ وہاں ڈبل صوفے پہ ایک ٹانگ صوفے پہ اور دوسری نیچے لٹک رہی تھی۔ کوئی وجود اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پہ کارپٹ پہ ایک لڑکا سویا ہوا تھا، ساتھ میں کچھ دوری پہ دوسرا لڑکا بھی تھا، اور ایک سنگل صوفہ تھا جہاں ایک اور لڑکا موبائل ہاتھ میں لیے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ ویر، طاہر، نادر، اٹھ جاؤ، دوپہر کے 3 بجنے والے ہیں۔ صوفے پہ بیٹھا لڑکا موبائل سائڈ پہ کرتا ان سب کو جگانے لگا۔ 10-15 منٹ مشقت کے بعد انہوں نے اٹھنے کی زحمت کی۔ میرے لیے نیمبو پانی لے کے آؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ مہاویر کسمسا کے اٹھتا حکمیہ انداز میں جنید سے بولا، اور پیو 2-3-4 بوتلیں شراب کی۔ جنید بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ تیرے گھر سے 50 کالز آ چکی ہیں مجھے۔ طاہر نے اپنا فون چیک کیا تو مہاویر سے کہا، اور مجھے 70 کالز آ چکی ہیں تیرے بڑے بھائی کی۔ نادر نے بھی حیرت سے کہا، جس پہ مہاویر نے بیزاریت سے تاثرات چہرے پہ سجائے۔ کال بیک کر کے بتا دو کہ میں زندہ ہوں۔ مہاویر اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یہ پکڑو اپنا لیمو پانی۔ جنید گلاس مہاویر کے سامنے کرتا ہوا بولا، اپنا فون چیک کرنا۔ مہاویر نے گلاس پکڑ کے کہا، کیا چیک کروں؟ صبح سے لے کے 500 دفعہ تمہارے گھر سے کالز آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی۔ اپنے گھر والوں کو بتا کے آیا کرو، وہ ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے 1 سال کا بچہ گھر سے باہر نکل گیا ہو۔ جنید نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، اب ان کو پریشان ہونے کی عادت ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مہاویر کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولا، جو لوگ آپ کے لیے پریشان ہوں، فکر مندی ظاہر کریں، ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے رشتے کم لوگوں کو میسر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ وقت ہونے پہ ان کی قدر کر لیں۔ بعد میں جو قدر نہیں کرتا کوئی تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ جنید نے سنجیدگی سے کہا، صبح صبح میں تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مہاویر نے بیزاری سے کہا، صبح صبح؟ جنید صدمے کی حالت میں بولا، صبح صبح کا وقت نہیں ہے ویر، دوپہر کے 3 بج گئے ہیں۔ جنید نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، میں تو اب اٹھا ہوں نا، اس لیے میرے لیے صبح کا وقت ہے۔ مہاویر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ طاہر نادر کے ہاتھ پہ تالی مار کے بولا، میں گھر جا رہا ہوں۔ مہاویر چھلانگ مار کے صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، انسانوں کی طرح اٹھ سکتے تھے، بندر بننا ضروری تھا؟ جنید جو اس کے بہت پاس کھڑا تھا، مہاویر کے ایسا کرنے سے اس کی لات جنید کے سینے پہ لگی۔
تبھی جل بھن کے اپنا سینہ سہلا کے بولا، تمہیں بڑا پتہ ہے بندروں کا، لگتا ہے پہلے اپنا اچھا خاصا وقت گزارا ہے ان کے ساتھ۔ مہاویر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے بولا۔ فضول مت بکو، جنید نے گھور کے کہا۔ مہاویر اس کی سنی انسنی کرتا سیٹی کی دھن بجاتا باہر کی طرف آیا۔ کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں، ارسلان نے ڈرائیو کرتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے محمل سے کہا۔ اوکے، پر پاکستانی ہو اور ہیرو فواد خان ہو، محمل نے پرجوش آواز میں کہا۔ تمہیں تو فیروز خان پسند تھا، اب فواد خان کیسے؟ کیا اپنا کرش اپ ڈیٹ کیا ہے؟ ارسلان نے ہنس کے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فیروز خان میرا فیوریٹ ہے، پر فواد خان بھی ہے، اور میری عادت نہیں ہے پسند بدلنے کی۔ مجھے جو چیز پہلے پسند آتی ہے اس کے بعد چاہے کتنی ہی خوبصورت چیزیں نظروں کے سامنے آئیں، پر میری پسند نہیں بدلتی، محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ چل یار، میں مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، ارسلان اس کا چہرہ دیکھ کے بولا، جس پہ محمل نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ مہاویر اپنی جیپ پہ بیٹھا فل آواز میں میوزک سن رہا تھا، ساتھ میں اس نے جیپ کو تیز اسپیڈ پہ چھوڑا ہوا تھا۔ وہ گانوں سے لطف اٹھاتا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا جب سامنے سے گزرتے لڑکے کو دیکھ کے اس نے ہارن دیا، پر اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے جیپ لڑکے کی ٹانگ پہ لگی، جس پہ وہ کچھ دور جا کے گرا۔ مہاویر نے بیزاری سے آس پاس رش جمع ہوتے دیکھا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محمل جو ارسلان کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کی ٹکر جیپ سے ہوتی دیکھی تو فوراً سے گاڑی کا لاک کھولتے باہر آئی، جہاں روڈ پہ ارسلان اپنی ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ارسلان، آر یو اوکے؟ محمل نے پریشانی سے پوچھا۔ مر نہیں گیا، اب اس کو دور کرو تاکہ میں جا سکوں۔ ارسلان کے بجائے پیچھے سے آتی مردانہ بھاری آواز سن کے اس نے گردن موڑ کے دیکھا، جہاں خاکی کلر کی گول شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ ایک لڑکا چہرے پہ بیزاری سجائے کھڑا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کو چوٹ لگی ہے؟ محمل ارسلان سے دور ہوتی مہاویر کے روبرو کھڑے ہوتے بولی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ زندہ ہے؟ میری جیپ بیچ راستے میں کھڑی ہے، مہاویر اسی کے انداز میں بولا۔ اوہ، تو وہ جیپ آپ کی ہے جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس پہ بجائے آپ شرمندہ ہونے کے ہمیں دور ہٹنے کا کہہ رہے ہیں؟ محمل ساری بات سمجھتی لڑاکا انداز میں بولی۔ اس سب میں وہ ارسلان کو فراموش کر بیٹھی تھی، پر وہاں کھڑے کچھ آدمیوں نے اس کو ایک بینچ پہ بٹھا دیا تھا۔ دیکھو مس لڑاکا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنی لڑائی کا خیال بعد کے لیے رکھ لو، زندگی میں دوبارہ ملے تو اپنا شوق پورا کر لینا، اور فرصت سے جتنی چاہے اتنی لڑائی کر لینا، پر ابھی سامنے سے ہٹو، مجھے ضروری کام ہے۔ مہاویر نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے لڑاکا بولنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے لڑاکا بولنے والے؟ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو مجھے لڑاکا بول رہے ہیں؟ ایک تو مظلوم کا ایکسیڈنٹ کیا ہے، اوپر سے روب جما رہے ہیں۔ پر میں ایک بات بتا دوں، میرا نام محمل اشفاق ہے، جس نے کبھی کسی کے روب میں آنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ محمل ایک سانس میں کہتی ارسلان کی طرف اشارہ کرنے لگی، جو کہیں سے بھی مظلوم نہیں لگ رہا تھا۔ ابے یار کوئی ہٹاؤ اس کو، مہاویر اس کی تقریر پہ بیزاری سے سنتا ایک آدمی سے بولا۔ محمل کا چہرہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ محمل، آ جاؤ یہاں، میں ٹھیک ہوں، ہمیں گھر جانا ہے۔ ارسلان نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ایسے کیسے؟ اس نے تمہیں چوٹ پہنچائی ہے، ہسپتال لے کے جانا چاہیے تمہیں، محمل ہتھے سے اکھڑ کے بولی۔ تو تم سامنے سے نہیں ہٹو گی؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں ہٹوں گی، محمل اٹل انداز میں بولی۔ پکا نہیں ہٹو گی؟ مہاویر نے چیلنج کیا۔ پکے سے پکا نہیں ہٹوں گی، محمل گردن ہلاتی بولی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا، محمل نے کہا۔ اوکے فائن، مہاویر ہاتھ جھاڑ کر کہتا اپنی جیپ کے پاس آیا۔ سب تجسس سے اسے دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے، مگر محمل نے اسے جیپ اسٹارٹ کرتے دیکھا تو ناسمجھی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ مہاویر چہرے پہ گہری مسکراہٹ سجائے جیپ چلانے لگا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئیں جیپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کے۔ مہاویر نے اسپیڈ تیز کی تو محمل جھٹکے سے سائیڈ پہ ہوئی۔ مہاویر نے پیچھے مڑ کے اس کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا سیدھا کر کے الٹا کر دیا، جس پہ محمل کو مزید تپ چڑھی، پر مہاویر چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا گزر گیا۔
کمینہ انگوٹھا دکھا کے گیا مجھے. تمہارا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد میرا کرنے والا تھا. محمل ارسلان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتی اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لے کے خود ہی ایک گھونٹ میں پی کے بولی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اگر وہ وقت پہ دور نہ ہوتی تو آگے سے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. جبکہ ارسلان اپنے خالی ہاتھ اور پھر محمل کو دیکھتا رہ گیا جس کو اب بس اپنی پڑی تھی. کہاں تھے تم؟ مہاویر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا التمش عالم کی گرجدار آواز نے اس کا استقبال کیا. ان کی آواز پہ مہاویر نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کے کھولیں، پھر پلٹ کے ان کی طرف دیکھ کے زبردستی مسکراہٹ پاس کی. چمکتے دانتوں کا اشتہار بعد میں دینا، پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، التمش عالم نے تنزیہ کہا، جس پہ مہاویر کی مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی. باہر تھا، مہاویر نے شرافت سے جواب دیا. ہال میں سجل اور شمس عالم بھی آ چکے تھے. مہاویر مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اندھا نہیں ہوں میں، نظر آ رہا ہے مجھے کہ تم باہر تھے، باہر سے آ رہے ہو. میں پوچھ رہا ہوں کل پوری رات اور آج کا سارا دن تم کہاں گشت پہ نکلے ہوئے تھے؟ التمش عالم نے بہت غصے سے کہا، پر سامنے بھی مہاویر تھا. گشت مطلب؟ مہاویر نے اتنی معصومیت سے پوچھا جس پہ سجل کی ہنسی نکل گئی. شمس عالم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبا کے کہا، گشت مطلب آوارہ گردی، کہاں کہاں پہ کی؟ او اچھا، مطلب عزت سے بے عزت کیا ہے بابا صاحب نے مجھے. مہاویر نے کان کی لو کو کھجا کے خود ہی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا. باپ کچھ پوچھ رہا ہے، التمش عالم نے اپنی موجودگی یاد دلوائی. بابا میں گشت پہ نہیں گیا تھا، جنید کے اپارٹمنٹ میں تھا، مہاویر نے جواب دیا. 2 ٹکے کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے اپنے گھر میں رہا کرو. ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے اس سوسائٹی میں، اس کا لحاظ کرو. اس لیے آئندہ لاوارثوں کی طرح کہیں اور نہیں اپنے گھر میں رہنا، التمش عالم نے حکمیہ انداز میں کہا. بابا صاحب معاف کیجیے گا پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے میرے دوستوں کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا. وہ 2 ٹکے کے ہیں یا کروڑ ٹکے کے ہیں، جیسے بھی ہیں میرے دوست ہیں، اس لیے آپ دوبارہ ان کو کچھ مت کہیے گا. مہاویر ان کی بات پہ مٹھیاں زور سے کس کے بولا، پر اس کی غصے میں کہی جانے والی باتوں میں بھی مضحکہ خیز جملے شامل تھے. اب تم اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، التمش عالم نے تیز آواز میں کہا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مہاویر سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانب چلا گیا. باپ کی یہ عزت ہے اس کی نظروں میں، کل کے آئے لڑکے کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے. التمش عالم صوفے پہ بیٹھ کے پاؤں جھلا کے بولے. بابا صاحب آپ کو پتہ تو ہے ویر کا، وہ کہاں سنتا ہے. پھر آپ نے تو اس کے دوستوں کے بارے میں بات کر دی تو وہ کیسے برداشت کرتا. شمس نے آہستہ آواز میں کہا. باپ ہوں، فکر ہوتی ہے مجھے اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کے دل کڑتا ہے میرا. وہ کوئی بچہ نہیں ہے، جوان ہو گیا ہے، پر اسے کوئی احساس نہیں ہے اپنی کسی ذمہ داری کا. التمش عالم نے کہا. ہم ہیں فی الحال سارا کام دیکھنے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوا کریں. آہستہ آہستہ ویر کو بھی احساس ہو جائے گا اس کی ذمہ داریوں کا. شمس نے ان کو تسلی کروانی چاہی. کاش ایسا ہو جائے، پر آثار نظر نہیں آتے. التمش عالم بے یقین تھے. آثار بھی نظر آ جائیں گے. آپ اس کی شادی کروائیں گے تو بیوی ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا ذمہ داریوں کا، پھر آپ کو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. شمس نے اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا. پہلے اپنی ذمہ داری نبھا لے، پھر بیوی کی اٹھا لے گا. میں مہاویر کے چکر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کروں گا. التمش عالم نے کہا تو شمس کو چپ لگ گئی. فاطمہ آج فرحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی. ملازم آدھے گھنٹے سے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چلا گیا تھا، پر ابھی تک فرحان نہیں آیا تھا. فاطمہ کو اپنی اس ناقدری پہ رونا آ رہا تھا، پر ضبط کیے بیٹھی رہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے، ورنہ دل کہہ رہا تھا کہ ایسے انسان پہ 100 بار لعنت بھیجے جس کو اس کی قدر نہیں ہے، جو اس کے جذبات کو جان کے انجان بن کے بیٹھا تھا. سنو، تمہارے صاحب کہاں مصروف ہیں؟ ملازم اس کے لیے کھانے کے لوازمات لے کے آیا تو فاطمہ نے پوچھا. اپنے کمرے میں ہے، میں نے ان کو آپ کا بتایا ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے. ملازم بتا کے چلا گیا. فاطمہ کو 10 منٹ مزید گزرے وہاں بیٹھے ہوئے جب خوشبوؤں سے نہایا فرحان وہاں پہنچا. تم نے کچھ لیا نہیں ابھی تک؟
فرحان اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا، میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ تم سے ملنے آئی ہوں. تم خود تو آئے نہیں، اور جب میں آئی ہوں تو انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا. فرحان کے آتے ہی فاطمہ نے شکوہ کیا، کام ہوتا ہے مجھے، اپنے دوستوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتا. فرحان نے وجہ بتائی، میں ہونے والی بیوی ہوں تمہاری، میری جگہ دوستوں سے الگ ہونی چاہیے تمہارے دل میں. ضروری نہیں ہے کہ جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ کرو ویسا ہی میرے ساتھ بھی کرو. فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا. اتنے غصے میں کیوں ہو؟ فرحان نے وجہ جاننی چاہی. تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ فاطمہ نے دل کی بات زبان پہ لے آئی. میں تمہیں نظر انداز کیوں کروں گا؟ بلا وجہ کے وہم مت پالا کرو. فرحان نے ہنس کے کہا، میں بچی نہیں ہوں، اس لیے مجھے بہلاؤ مت. فاطمہ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. اگر ایسا ہے تو تم بتا دو کیا وجہ ہو سکتی ہے تمہیں نظر انداز کرنے کی. فرحان نے سارا معاملہ اس پہ چھوڑا. وہ تو تم بہتر بتا سکتے ہو نا. فاطمہ نے منہ کے زاویے بگاڑے. جو میں بتا رہا ہوں اس پہ تو تمہیں یقین نہیں آ رہا، تو میں اور کیا کہوں؟ فرحان نے کندھے اچکا کے کہا، پکی بات ہے تم مجھے نظر انداز نہیں کر رہے. فاطمہ کچھ پرسکون ہوتے ہوئے بولی، بالکل پکی بات ہے. تم سارے خدشات نکال دو. انسان ہوں، کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، کبھی کسی کو وقت دے پاتا ہوں کبھی کسی کو نہیں، اس لیے زیادہ مت سوچا کرو. فرحان نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے مان لیتی ہوں تمہاری بات، پر دن میں کال نہیں تو ایک میسج ضرور کر دیا کرو. فاطمہ اب ریلیکس ہوتے ہوئے بولی، کوشش کروں گا. فرحان نے ہنس کے کہا تو فاطمہ نے آنکھیں دکھائیں. بھائی آپ چل ایسے رہیں جیسے ڈانس کر رہے ہیں. فردوس نے مسکراہٹ دبا کے ارسلان سے کہا، اڑا لو مذاق جتنا اڑانا ہے، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب میں تم لوگوں سے پوچھوں گا. ارسلان نے محمل اور فردوس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دانت پیس کے بولا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. محمل نے مسکرا کے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. نہ تم آئس کریم کی فرمائش کرتی، نہ میں باہر جاتا، اور نہ یہ سب ہوتا. محمل کی بات پہ ارسلان بھڑک اٹھا، میرا کیا قصور؟ تمہارا اور اس جیپ والے کا قصور ہے. ایک تو اندھوں کی طرح روڈ کراس کر رہے تھے، دوسرا وہ اندھوں کی طرح جیپ ڈرائیو کر رہا تھا. محمل نے اپنا دامن صاف کیا. ہاں تم تو اب ایسے ہی کہو گی، اتنی بے عزتی جو اس نے تمہاری کی. ارسلان نے منہ چڑھانے والے انداز میں کہا، او ہیلو، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے محمل اشفاق کو بے عزت کر سکے. ایک تو میں نے لڑکی ہو کے تمہیں ڈیفینڈ کرنا چاہا، اس کے بعد بجائے تم میدان پہ اترتے چوہوں کی طرح بلی کے ڈر سے چھپ کے بیٹھ گئے. محمل نے ایک ہی جھٹکے میں حساب بے باک کیا. میں ضرور اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا، پر میری ٹانگ میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے خاموش رہا، ورنہ دل تو بہت کچھ کرنے کا چاہ رہا تھا. ارسلان نے اپنا بھرم رکھنا چاہا. رہنے دو، سارے کہنے سننے کی باتیں. محمل نے اس کی بات ہوا میں اڑائی. اب چھوڑو یہ باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. بار بار پرانی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ فردوس نے دونوں کو لڑتے دیکھا تو کہا، پرانی کہاں، کل کی تو بات ہے. محمل نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، تو میری کزن رات گئی بات گئی. فردوس نے اس کا جوش ٹھنڈا کرنا چاہا. اب میں چلتی ہوں، دادی گھر میں اکیلی ہے. محمل اٹھتے ہوئے بولی، کل آنا. ارسلان نے کہا، میں نہیں آؤں گی. محمل اتنا کہہ کے وہاں سے چلی گئی. لگتا ہے آپ سے ناراض ہو گئی ہے. فردوس نے ارسلان سے کہا. کوئی بات نہیں، منا لوں گا اس کو. ارسلان نے جواب دیا. منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ منیبہ بیگم نے محمل سے کہا جو ابھی ان کے پاس آ کے بیٹھی تھی. یہ بڑے لوگ اتنے مطلبی کیوں ہوتے ہیں؟ محمل نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھا. کون مطلبی ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ منیبہ بیگم نے جاننا چاہا. جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس آدمی کے چہرے پہ ذرا ملال اور شرمندگی نہیں تھی. مانا کہ ایکسیڈنٹ زیادہ نہیں ہوا تھا، پر جتنی سپیڈ سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا ارسلان کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. محمل نے سنجیدگی سے کہا، ہر بات کے بارے میں اتنا مت سوچو. اگر تم ایک ایک بات کو سوچنے لگو گی تو اس کا حل تو نہیں ملے گا، پر الجھ ضرور جاؤ گی. بہتر ہے فضول اور بے بنیاد باتوں کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے. اس آدمی میں اگر پچھتاوا نہیں تھا تو تم بھول جاؤ. تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ارسلان کا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا.
منیبہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سمجھانے والے انداز میں بولی، بات کو سوچیں گے تو حل ملے گا۔ ارسلان نے کہا کہ اس کو میری وجہ سے چوٹ لگی، بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ محمل نے کہا، حادثات بتا کر نہیں ہوتے اور نہ کسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ سب انسان کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، پھر ہم انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں، بس ارسلان نے ایسا کہا تو برا لگا۔ محمل نے گہری سانس لے کے کہا، ارسلان کا تو تمہیں پتہ ہے مذاق کرتا ہے، ابھی بھی ایسے ہی کیا ہوگا، تم نے خواہ بات کو دل میں لے لیا۔ منیبہ بیگم اس کی بات سن کے مسکرا کے بولی، اب نہیں لیتی دل پہ۔ محمل پرسکون ہوتے ہوئے بولی۔ مہاویر اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا اور اس سے 2 سال چھوٹی سجل ہال میں سامنے والے صوفے کے پاس کھڑی ہوتی بال مہاویر کی طرف پھینک رہی تھی، جو مہاویر بہت دوری پہ کھڑا آرام سے کیچ کرتا پھر سجل کی طرف پھینکتا۔ وہ دونوں اس گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب اپنے دھیان میں آتی نرمین کو بال لگی اور سر پہ بال لگنے کی وجہ سے اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ مہاویر سجل کی طرف بال پھینک رہا تھا۔ جب بال اس کی بھابھی کے ماتھے پہ گولی کا نشان چھوڑ گئی تو وہ سٹپٹا گیا۔ سجل نے جلدی سے اس کو صوفے پہ بٹھایا۔ وہ خود پریشان ہو گئی۔ نرمین نے ایسے چیخیں ماری کہ سب وہاں جمع ہو گئے۔ مہاویر خود پہ فاتحہ پڑھتا سب کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ بنا دیر کیے یہاں سے 9-2-11 ہو جائے۔ کیا ہوا ہے نرمین؟ کیوں بچوں کی طرح واویلا مچایا ہوا ہے؟ التمش عالم وہاں آئے تو نرمین کو بین کرتا دیکھ کے کڑک آواز میں بولے، بابا صاحب میں بچوں کی طرح واویلا نہیں کر رہی ہوں، آپ کے دونوں بچے پورا لان چھوڑ کے بیچ چوراہے میں کیچنگ گیم کھیل رہے ہیں، نرمین نے سوں کرتے بتایا۔ نرمین کے کیچنگ بولنے پہ مہاویر اور سجل کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکل گیا۔ التمش عالم نے تیز گھوری ان دونوں پہ ڈالی، جس پہ سجل اور مہاویر ادب کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے ویر، تم خود تو فضولیات میں پڑے رہتے ہو، اب چھوٹی بہن کو بھی شامل کر لیا۔ التمش عالم غیظ و غضب والے انداز میں غر رہا ہے۔ فضولیات کہاں بابا صاحب، یہی تو عمر ہے زندگی جینے کی اور اس کا مزہ لینے کی۔ مہاویر سجل کے بال سہلاتا فخری انداز میں بولا، تو یہ طے ہے کہ تم نے نہیں سدھرنا۔ التمش عالم تعصب سے اس کو کہتے نرمین سے مخاطب ہوئے، جو ابھی بھی رونے کا مشغلہ کر رہی تھی، نرمین بیٹے آپ اپنے ماتھے پہ بام وغیرہ لگاؤ۔ نرمین نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ التمش عالم کا فون بجنے لگا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ بھابھی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ مہاویر نے بڑی سنجیدگی سے نرمین سے کہا۔ کہو۔ نرمین اس کے چہرے پہ سنجیدہ تاثرات دیکھ کے اجازت دے چکی تھی۔ آپ کے ماتھے پہ یہ گول بال جیسا نشان کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ مہاویر اتنا کہہ کے سجل کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ نرمین کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ برو پھر کب کھیلیں گے؟ سجل مہاویر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے بولی۔ کیا کب کھیلیں؟ مہاویر ناسمجھی سے بولا۔ کیچنگ؟ سجل اتنا کہہ کے پیٹ پکڑ کے زور سے ہنسنے لگی، جس کا بھرپور ساتھ مہاویر نے دیا۔ جلد ہی بیچ چوراہے پہ نہیں بلکہ لان میں، مہاویر کہہ کے ہنستا ہوا سجل کے ہاتھ پہ تالی مار کے جا چکا تھا۔ کیسی ہو؟ محمل نے خوشگوار لہجے میں کال پہ فاطمہ سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فرحان سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ وہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، بس کام کی نوعیت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے اسے وقت نہیں ملتا۔ فاطمہ نے مسکرا کے بتایا۔ چلو اچھا ہوا، تمہارے بے سکون دل کو سکون میسر ہوا، محمل ہنس کے بولی۔ ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہے میں اس کے معاملے میں کتنی ٹچی ہوں، اس کا تھوڑا سا بھی نظر انداز کرنا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ کسی کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو ایک مقام دینا چاہیے تاکہ اگر وہ فاصلہ کرنا چاہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں محمل، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی نا اس لیے ایسے بول رہی ہو، ورنہ کس کو کتنی اہمیت دینی ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے، سامنے والا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ فرحان نے بھی میرے دل میں ایسا مقام بنایا ہے جس کو میں چاہ کے بھی کم نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مجھے محبت کبھی ہونی بھی نہیں، کیونکہ میرے دل پہ مجھے اختیار ہے، محمل نے آرام سے کہا۔
یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. تم بتاؤ اپنی مصروفیت. فاطمہ نے بات بدل کے کہا. کچھ خاص نہیں، ایک ناول لکھنے کا سوچ رہی ہوں. ویسے میری دوستی سے تمہیں ایک فائدہ ہوا ہے. پہلے تم کبھی ناولز نہیں پڑھتی تھی، اب میری وجہ سے تھوڑے بہت پڑھ لیتی ہو. محمل نے شرارت سے کہا تو فاطمہ بھی ہنس پڑی. ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کی، ورنہ پہلے تو مجھے ناول کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا. فاطمہ نے صاف گوئی سے کہا. اسلام آباد آنے کا کب پلان ہے؟ محمل نے پوچھا. پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں شادی کے بعد فرحان کے ساتھ آؤں. فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا. فرحان شادی کرے گا؟ مطلب اس کا ارادہ لگتا نہیں ہے ایسا. محمل نے خدشہ ظاہر کیا. کیوں نہیں کرے گا؟ امی ابھی میری شادی کا سوچ رہی ہیں. اگر وہ شادی نہیں کرتا تو میں تو کروں گی. فاطمہ نے فوراً سے کہا. تم اپنی شادی کی بات خود کرو گی؟ محمل کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا. ہاں کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ فاطمہ نے بے نیازی سے کہا تو محمل اپنا سر نفی میں ہلانے لگی. محمل صحن میں چہل قدمی میں مصروف تھی جب ارسلان اس کے پاس آیا. اب اسے چلنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی. ناراضگی کا پروسیس یا یوں کہا جائے سین کب ختم ہوگا؟ ارسلان نے اس کے ہم قدم چلتے ہوئے پوچھا. میں ناراض نہیں ہوں، محمل نے جواب دیا. غصہ ہو؟ ارسلان نے سوال بدل کے پوچھا. میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوتی، محمل نے اپنے چہرے پہ آتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے جواب دیا. پھر کیا ہو؟ ارسلان نے جھنجھلا کے کہا. محمل ہوں، بڑے آرام سے بتایا گیا. مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا. میں تمہارے موڈ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. نام کا تو بچپن سے پتہ ہے، ارسلان نے طنز کرتے ہوئے کہا. پہلے تھی اب نہیں ہوں، محمل نے جواب دیا. پہلے کیوں تھی اور اب کیوں نہیں ہو؟ ارسلان نے دوسرا سوال کیا. پہلے تمہاری یہ بات بری لگی تھی جب تم نے کہا کہ تمہاری چوٹ میری وجہ سے لگی ہے. پھر ختم ہو گئی یہ سوچ کے کہ شاید سچ میں ہی میری غلطی ہو. محمل نے سنجیدگی سے کہا. میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں نے بس مذاق میں تم سے یہ بات کہی تھی. اگر بری زیادہ لگی ہے میری بات تو میں معذرت چاہتا ہوں. ارسلان نے شرمندگی سے کہا. کہیں باہر چلتے ہیں، محمل نے مسکرا کے کہا. جیسے کہ کہاں جانا ہے؟ ارسلان نے اس کی مرضی جاننی چاہی. میلہ لگا ہے وہاں چلتے ہیں، محمل نے پرجوش ہو کے بتایا تو ارسلان نے سر کو جنبش دی. کچھ پریشانی ہے کیا؟ مہاویر نے نادر سے پوچھا جو خلاف معمول آج چپ سا تھا. ایسا ہی ہے کچھ، نادر نے مایوسی سے کہا. مجھے بتاؤ، کیا پتہ حل ہو میرے پاس. مہاویر سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا. تارا کا رشتہ ہو گیا ہے، اب شادی ہونے والی ہے. تمہیں تو پتہ ہے میں پیار کرتا ہوں اس سے. اب وہ کسی اور کی ہوگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، نادر نے بتایا. ناکام عاشقوں کی طرح بین کرنے سے اچھا ہے اسے اپنے لیے راضی کرو، ورنہ ہم اس کو شادی کے دن اٹھا کے تمہارے ساتھ نکاح کروا دیں گے. اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ مان جائے. مہاویر نے ایسے کہا جیسے عام سی بات ہو. میں کرتا ہوں، دعا کرنا مان جائے. نادر اس کی بات پہ اتفاق کرتا ہوا بولا. نہ بھی مانے تو ہم ہیں نا، مہاویر نے آرام سے اپنے ہونے کا بتایا. فاطمہ اپنی یونی فیلو کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی جب وہاں اس کی نظر فرحان کے ساتھ دوسری لڑکی کو دیکھ کر پتھر کی بن گئی. اپنی یونی فیلو سے ایکسکیوز کرتی وہ فرحان کے سر پہ جا کے کھڑی ہوئی. فرحان اپنے سامنے فاطمہ کو دیکھ کے گڑبڑا سا گیا. فرحان کون ہے یہ؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے پوچھا. آپ کون ہیں مس؟ فرحان کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے الٹا اس سے سوال کیا. تم سے جب بات کروں نا تب اپنی زبان کو زحمت دینا. ابھی میں فرحان سے بات کر رہی ہوں، اس لیے خاموش رہو. فاطمہ بری طرح سے اس کو لتاڑ کے فرحان کو دیکھنے لگی. تمیز نہیں ہے تم میں فرحان کی منگیتر ہوں، جلد ہماری شادی ہوگی. پہلی لڑکی نے ناگواری سے اترا کے بتایا. یہ کیا بکواس ہے فرحان؟ فاطمہ چیخ پڑی. ہم باہر چلتے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. فرحان خود پہ لوگوں کی نظریں محسوس کرتا فاطمہ سے بولا. فاطمہ کچھ کہنے والی تھی، اس سے پہلے فرحان اس کا ہاتھ تھامتا باہر لے آیا جہاں کوئی نہیں تھا. کیا جاہلوں کی طرح سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی؟ فرحان نے سخت لہجے میں کہا. یہ کس انداز میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ فاطمہ دنگ سی فرحان کا نیا روپ دیکھ رہی تھی جو آج اس پہ آشکار ہوا تھا.
اگر اتفاق سے اس کی نظر نہ پڑتی تو شاید وہ ابھی تک بے خبری میں رہتی اور فرحان جانے کب تک اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہتا۔ وہ لڑکی کیا بول رہی تھی؟ کیا سچ میں وہ تمہاری منگیتر ہے؟ فاطمہ اپنے زخمی ہوتے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ پوچھتے ہوئے وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی یہ بس وہ جانتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، فرحان بیزاری سے بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شادی کے وعدے، پیار کے وعدے میرے ساتھ، اور جب ان کو نبھانے کا وقت آیا تو تم نے راستہ بدل ڈالا۔ فاطمہ اس کا گریبان دبوچ کے استفسار کرنے لگی۔ سوری، پر اب میرا تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، فرحان نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو فرحان؟ میں پیار کرتی ہوں تم سے، فاطمہ بے یقینی سے بولی۔ میں نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو اس سے شادی بھی ہو، فرحان نے آرام سے کہا۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے گالوں پہ لڑک گئے، پر سامنے والا بے حس سا تھا، جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بدلہ نہیں لیا، بس انسان کی پسند بدلتی رہتی ہے۔ حوریہ سے ملا تو پتہ چلا کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ تم میں ویسے بھی ایسا کیا ہے جو میں تم سے شادی کرتا؟ بات بات پہ شک کرنا، ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پہ آسمان سر پہ اٹھا لینا۔ میں ایسی سائیکو لڑکی کے ساتھ ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا، فرحان زہر خند لہجے میں بولا۔ فاطمہ کا وجود ساکت سا ہو گیا، اسے اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، میری بد دعا ہے کسی اور کے لیے وہ تمہیں چھوڑ جائے۔ اس وقت تم گہرے ملال میں گھرے رہو گے، پر کوئی سائبان تمہارے پاس نہ ہو، کوئی تسلی کے دو بول تم سے نہ بولے، فاطمہ نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ فرحان تمسخرانہ نظر اس پہ ڈالتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ اپنی حالت پہ ماتم کو نہ تھی، اس کو خود پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے مخلص جذبات اس نے بے قدر بے حس انسان پہ لٹائے تھے۔ ہائے، محمل گروسری کرنے کے لیے باہر آئی تھی۔ وہ ابھی بس اسٹاپ پہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، سامنے ایک جیپ رکی جس میں بیٹھے انسان کو دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہوا، اس لیے اس نے نظر انداز کیا۔ یو اگنور می؟ مہاویر دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اپنا راستہ ناپو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، محمل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ توبہ توبہ، میں تمہارے منہ کیوں لگنے لگا؟ مہاویر نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میرا تم سے بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے، محمل اتنا کہتی پیدل جانے لگی۔ مہاویر بھی مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ جیپ چلاتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ تم کھانے میں لال مرچ کھاتی ہو یا کریلے؟ مہاویر نے فرینک انداز میں پوچھا۔ میں لال مرچ کھاؤں یا لال بیگ کھاؤں، تمہیں کیا؟ محمل نے غصے سے کہا، جبکہ مہاویر کے تصور میں اس کے ہاتھ میں اور منہ میں لال بیگ آئے تو جھرجھری لیتے ہوئے اسے کہے والی فیلنگ آئی۔ کتنا گندا بولتی ہو تم، مہاویر تعصب سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ محمل نے رک کے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم اکیلی ہو، کہو تو میں ڈراپ کر دوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ مہاویر نے اپنی خدمت پیش کی۔ جہنم میں جانا ہے، محمل نے دانت پیس کے کہا۔ او، ایسا کیا گناہ کر دیا جو خود کو خود ہی جہنم میں ڈال رہی ہو؟ مہاویر گہرے افسوس سے بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ محمل نے جھنجھلا کے پوچھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی جن ہے جو چٹکی میں سارے مسئلے حل کرتا ہے، یا تم خود الادین کا چراغ ہو؟ مہاویر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ یا اللہ، کتنے فضول انسان ہو تم، محمل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو مہاویر کی باتوں پہ حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تم فضول تو بالکل نہیں، مہاویر اس کا جائزہ لیتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کانوں کی سماعتیں خراب ہیں یا الٹا سنتے ہو اور سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں فضول بولا ہے، خود کو نہیں، محمل اس کی بات پہ تپ کے بولی۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے باقی لوگ بھی اس کو اپنی طرح لگتے ہیں، مہاویر نے آنکھیں پٹ پٹا کے کہا۔ بدتمیز، محمل زیر لب بڑبڑاتی ہوئی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ مس، میں آپ کو باحفاظت آپ کے حجرے میں چھوڑ آؤں گا، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ حجرے میں تم رہتے ہوگے، میں نہیں رہتی، محمل نے غراتے ہوئے کہا۔ اب تو پکا یقین ہو گیا، لال کالی ہری نیلی پیلی مرچیں کھاتی ہو تم،
ورنہ کوئی اتنا غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ مہاویر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کے بولا۔ ہو گیا یقین، اب بھاڑ میں جاؤ، محمل کہتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ واہ جی واہ، کیا قسمت ہے، مطلب اس لڑکی کو مجھ سے زیادہ اس ٹیکسی ڈرائیور پہ یقین تھا۔ ہاؤ اسٹرینج، مہاویر خود ہی سے کہتا ہوا اپنی جیپ اسٹارٹ کرنے لگا۔ محمل گھر واپس لوٹی تو اپنے سیل فون پہ فاطمہ کی اتنی کالز دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے گروسری کا سامان کچن میں رکھا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کے فاطمہ کو کال بیک کی۔ سوری یار، میں آج مارکیٹ گئی تھی، فون گھر پہ تھا، گھر آئی تو پتہ چلا تم نے اتنی کالز کی ہیں، خیریت؟ دوسری طرف سے فاطمہ نے جیسے ہی کال ریسیو کی، محمل نے بولنا شروع کیا، فرحان نے چھوڑ دیا مجھے۔ فاطمہ اتنا کہتی زار و قطار رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے رونے کی آواز سن کے محمل کے اوسان خطا ہوئے۔ ہاں فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ فرحان کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ محمل نے پریشانی سے کہا، جس پہ فاطمہ نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے محمل کو افسوس ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی فرحان اچھا نہیں لگتا تھا، اور تم ایسے انسان کے لیے رو رہی ہو جس کو تمہاری فکر نہیں؟ محمل نے تعصب سے کہا۔ پیار کرتی ہوں میں اس سے، اتنی جلدی کیسے بھول جاؤں؟ وہ آخر میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ مرد ذات کی فطرت ہے دھوکہ دینا، ان کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر کی مانند ہوتی ہیں، ایک استعمال کر لی دوسری کو پکڑ لیا۔ محمل نے سرد سانس کھینچ کے کہا، میری محبت میں کیا کمی تھی؟ تمہاری محبت سچی تھی، پر جس پہ تم نے اپنے جذبات لٹائے وہ اس لائق نہیں تھا۔ محمل نے اس کی بات پہ کہا، پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کو بھی ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بے حس لوگوں سے محبت کا انجام یہی ہوتا ہے فاطمہ، اس لیے اسے ایک برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ محمل نے اسے سمجھانا چاہا، برا خواب انسان نہیں بھول پاتا، یہ تو پھر مجھ پہ بیتی ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ فاطمہ نے شکوہ کیا۔ تو میں اور کیا کہوں، تم ہی بتاؤ۔ محمل نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، فاطمہ نے کہا۔ تو یہاں آ جاؤ، محمل نے فوراً کہا۔ کیا وہاں آ کے میں بھول جاؤں گی سب؟ تم یہاں آؤ، میں تمہاری مدد کروں گی اس کو بھول جانے میں۔ محمل نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میری پڑھائی ہے یہاں، اور میں اتنی آسانی سے فرحان کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا ہے بس، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر وہ تمہارا ہوتا تو کسی اور کے پاس جانے کا سوچتا بھی نہ، بہتر یہ ہے کہ تم فرحان کی رٹ لگانا چھوڑ دو، محمل نے اب کی بار سختی سے کہا، جس پہ ناچار فاطمہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ آفس جوائن کرو یا اپنے بھائی کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال پہ جایا کرو، التمش عالم نے رغبت سے کھانا کھاتے مہاویر سے کہا، جس کے منہ کا نوالا التمش عالم کی بات سن کے اٹک گیا۔ بابا صاحب، زمینوں کی دیکھ بھال پہ میں جایا کروں؟ میں کیا کسان ہوں؟ مہاویر صدمے کی حالت میں بولا۔ کسان بننا کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے تم تو کبھی نہیں بن سکتے، اور میں نے پہلے اور آپشن بھی دیا ہے، اس پہ غور و فکر کر لو۔ اب میں تمہیں تھوڑی بھی چھوٹ نہیں دوں گا، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، التمش عالم حتمی انداز میں بولے تھے۔ بابا صاحب، سارے کام میرے بغیر بھی تو ہو رہے ہیں، تو اب میں آفس آ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہے میں یہیں رہوں، وہاں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مہاویر نے اپنی طرف سے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ کل کو اگر تمہاری شادی ہوگی تو اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرو گے؟ التمش عالم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ واٹ؟ کل میری شادی ہے اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ کو کیا نہیں پتا دولہے کو کتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں؟ مجھے تو اپنی شادی کے لیے شیروانی بھی لینی تھی، اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا تھا، اور بھی بہت سارے کام تھے، اور سب سے اہم بات، آپ مجھے بتائے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکی کون ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، اور کیا پتہ مجھے پسند نہ آئے۔ آپ کو کم سے کم مجھے لڑکی کا تو بتانا چاہیے تھا، تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ مہاویر التمش عالم کی بات سن کے بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا۔ التمش عالم خشمگین نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔
باقی سب جو خود کو ہر گفتگو سے انجان ظاہر کرتے کھانا کھانے میں مصروف تھے، مہاویر کی اتنی بڑی تقریر سن کے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے کے در پہ تھے۔ آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے؟ یہاں میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مہاویر سب کو ہنستا دیکھ کے ناراضگی ظاہر کرتا ہوا بولا، میں نے مثال کے طور پہ کہا تھا، کل مطلب کبھی تو شادی ہوگی نا تمہاری، پھر کیا کرو گے تم؟ التمش عالم نے ترہم بھری نظروں سے اس کو دیکھ کے کہا، شکر میرے مالک کا، آپ نے تو آج میرا ہارٹ فیل کروانا تھا، پر چلو شکر ایسا نہیں ہے۔ مہاویر شکر ادا کرتا دوبارہ کھانا کھانے میں لگ گیا۔ اگر تمہاری فضول گوئی ہو گئی ہو تو کام کی بات کریں، التمش عالم نے ضبط سے کہا۔ جی بابا ضرور کریں، اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ مہاویر اپنی طرف سے خوش دلی سے اجازت دیتا ہوا بولا۔ آفس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ میری مانو تو کل سے آ جاؤ، التمش عالم نے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، پر مجھ سے کام کاج کا نہ کہا کریں، مہاویر نے بے چارگی سے کہا۔ ہڈ حرامی کی ڈگری نہیں لے کر دی میں نے تمہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر تمہیں اختلاف ہوا تو میں تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے عیاشی بھری زندگی گزارتے ہو، اور سب سے پہلے میں تمہاری جیپ کی چابی اپنے پاس رکھوں گا۔ التمش عالم نے مہاویر کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ مہاویر سیدھے طریقے سے ان کی بات ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اپنانے کا سوچا جو یقیناً کام آنے والا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کیا کریں بابا صاحب، مہاویر زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے بولا۔ مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے میری، التمش عالم نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاویر دنیا جہان کی معصومیت اور بے چارگی سموئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جو اس کا کندھا تھپ تھپا کے ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ باپ باپ ہوتا ہے ویر، باپ سے چالاکیاں کام نہیں آتی۔ بابا صاحب نے تمہیں بہت تمہاری کرنے دے دی، اب تم وہ کرو گے جو بابا صاحب چاہیں گے۔ شمس جلے پہ نمک چھڑکتا اٹھ گیا، جبکہ مہاویر صدمے کی حالت میں چاولوں کا چمچہ منہ میں ڈال کے کھانے لگا۔ آج واقعی اسے اپنا آپ بے بس لگ رہا تھا۔ ناہید اب شادی چاہتی ہے، منیبہ بیگم نے محمل کو بتایا۔ کس کی شادی؟ محمل نے پوچھا۔ تمہاری اور ارسلان کی، منیبہ بیگم نے جواب دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ محمل نے ان کی رضامندی جاننی چاہی۔ تمہاری رائے کے بنا میں کیا جواب دیتی، منیبہ بیگم نے کہا۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کر دیں، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں، محمل نے مسکرا کے بتایا۔ جیتی رہو، منیبہ بیگم نے حال ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میں پھپھو کی طرف سے ہو کے آتی ہوں، محمل کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جس پہ منیبہ نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ محمل اپنی پھپھو کے گھر میں آئی تو فردوس اور ارسلان کو خاموش بیٹھا دیکھا تو سوال کیا، تمہیں پتہ ہے کل رات بھائی کے کمرے میں ناگ تھا؟ فردوس نے اپنے لہجے میں تجسس ڈال کے بتایا۔ ناگ؟ کہاں اور کیسے آیا؟ اب کہاں گیا وہ؟ محمل نے تعجب سے پوچھا۔ اب کا تو پتہ نہیں، پر بھائی اب اپنے کمرے میں نہیں جا رہے، جبکہ امی نے صبح سارے کمرے کی صفائی کروائی ہے، کوئی ناگ نہیں تھا۔ فردوس نے ارسلان کی طرف اشارہ کیے بتایا۔ تمہارے کمرے میں ناگ تھا تو تم نے مارا کیوں نہیں؟ مار دینا چاہیے تھا، محمل نے آرام سے کہا۔ کیا پتا وہ اچھا دھاری ناگن ہوتی، فردوس نے محمل کی بات پہ گھمبیر لہجے میں کہا۔ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ آدھی ناگن ہوتی، اگر ارسلان تم اس کو مار دیتے تو وہ دوسرا جنم لیتی تم سے بدلہ لینے کے لیے، اور پھر تم سے شادی کرتی تاکہ آرام سے تمہیں مار سکے، اور پھر جب شادی ہو جاتی تو اسے تم سے پیار ہو جاتا، پھر وہ اپنا ارادہ بدل ڈالتی، اور پھر اچانک کہانی میں ٹوسٹ آتا، تمہیں پتہ چل جاتا کہ جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک ناگن ہے، اور اس نے تم سے بدلے کے تحت شادی کی ہے، پھر تم اس سے بدزن ہو جاتے، اور پھر وہ تمہیں اپنے پیار کا یقین دلاتی پر تم نہ کرتے۔ محمل نے بڑے مزے سے ارسلان کے نہ ہونے والے مستقبل کا نقشہ کھینچ کے بتایا، جس پہ فردوس تو ہنسنے لگی، پر ارسلان بری طرح سے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ یہاں میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم دونوں کو مسخرہ پن سوج رہا ہے، ارسلان نے دونوں پہ افسوس بھری نظر ڈال کے کہا۔ ارسلان تم پریشان بھی تو بلا وجہ ہو رہے ہو، جب ناگ نہیں ہے اب تو بس بات ختم،
اب تمہاری جان کو سکون آ جانا چاہیے، نہ کہ لالے پڑنے چاہیے۔ محمل نے آنکھیں گھما کے کہا۔ خود کے کمرے میں ناگ ہو نا تو پتہ چلے۔ ارسلان نے جل کے کہا۔ اللہ کو مانو، مجھے کیوں بد دعائیں دے رہے ہو؟ محمل ارسلان کی بات سن کے بولی۔ تو اور کیا کہوں، کل رات میں نے اتنا بڑا ناگ دیکھا، اور ایک تم دونوں ہو جو فکر مند ہونے پہ ایسا برتاؤ کر رہی ہو۔ ارسلان نے ان کو شرم دلانی چاہی، جس پہ وہ دونوں ہنس پڑی۔ فاطمہ محمل کے کہنے پہ اسلام آباد آ چکی تھی، پر اس نے ابھی محمل کو لا علم رکھا تھا۔ وہ ابھی خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ محمل سے ملے یا اس کی کسی بات کا جواب دے پائے۔ باپ نہ رہا، میں پہلے کی طرح نہ رہا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ باپ نہ رہا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ صبح 12 بجے کے بعد اٹھنے والا مہاویر آج 7 بجے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا اور اپنا غم گانا گانے کی صورت میں کم کر رہا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھی سجل مہاویر کی حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اوپر سے جس انداز میں مہاویر گا رہا تھا، سجل ہنس ہنس کے پاگل ہونے کو تھی۔ سجو، جانی بھائی کو اچھا سا ناشتہ کمرے میں لا کے دو، میں ناقدروں کے درمیان بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، مہاویر شاہانہ انداز میں سجل سے بولا۔ مانو بھائی، آپ کی معلومات فراہم کرنے کی خاطر میں عرض کرتی ہوں کہ اس گھر کا ایک اصول ہے جو سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں، اور وہ یہ ہے کہ ناشتہ سب کو ایک ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ سجل نے شریل لہجے میں مہاویر سے کہا، جس پہ مہاویر کے بگڑے تاثرات مزید بگڑ گئے۔ ایک تو ہمارے گھر کے عجیب اصول ہیں۔ مہاویر نفی میں سر کو جنبش دیتا اکتاہٹ سے بولا۔ عجیب کہا، یہی تو وقت ہوتا ہے جب ہم سب بیٹھ کے مل کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ تو بھائی اور بابا صاحب زمینوں پہ نکل جاتے ہیں، بھابیاں اپنے کمروں میں ہوتی ہیں، آپ سارا دن باہر ہوتے ہیں۔ سجل نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ صاف صاف کہو نا، یہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ کی گردن بابا صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مہاویر منہ بسور کے بولا۔ کتنے کیوٹ ہیں آپ، سجل نے کہا لگا کے کہا۔ کیوٹ بچوں کے لیے ہوتا ہے، مہاویر عالم کے لیے ڈیشنگ، ہینڈسم، خوبرو، باوقار، شاندار شخصیت کا مالک کہا جاتا ہے۔ مہاویر گردن اکڑا کے بولا۔ مانو بھائی، اگر ساری تعریف اردو میں کر لی تھی تو ہینڈسم اور ڈیشنگ بھی کیوں کہا؟ سجل نے میٹھا طنزیہ کہا۔ میں کیا بلی ہوں جو بار بار مانو بول رہی ہو؟ مہاویر نے گھور کے کہا۔ میں تو ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ نے ناشتہ کر کے آفس جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ سجل دھپ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ جھاڑ کے بولی۔ مطلبی بہن، رکو میں آتا ہوں۔ مہاویر مرر میں خود پہ ایک تنقیدی نظر ڈالتا سجل سے بولا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پہ آتے سجل نے سلام کیا تو مہاویر نے بھی کہا۔ فل گرے کلر کے کوٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، روزانہ کے معمول کے خلاف آج گھنے کالے بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنے مہاویر کافی ڈیشنگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ التمش عالم مسکراتی نظروں سے مہاویر کو دیکھ رہے تھے، اس کا جائزہ لے رہے تھے، جو آج بہت الگ الگ سا لگ رہا تھا، مگر ان کی خوشی کی مدت بہت کم عرصے تک رہی۔ جب مہاویر نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو التمش عالم کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بابا صاحب، آپ نے میرے لیے الگ آفس تو کھلوا لیا ہوگا، آفس کے سارے سٹاف کو معلوم تو ہوگا نا دی گریٹ مہاویر عالم آ رہا ہے، تو یقیناً آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے جیسے میں نے نہیں کیا۔ میرے آفس جانے کے 5 منٹ پہلے سارا اسٹاف باہر دروازے پہ موجود ہوگا میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آخر ایک انمول ہستی موجود ہوگی ان کے درمیان میں تو اپنے کیبن کا افتتاح بھی کروں گا۔ ظاہر ہے اب روز روز تو پہلا دن نہیں ہوتا نا آفس کا، تو اس لیے میں اس فرسٹ ڈے کو مکمل طور پہ جینا چاہتا ہوں۔ بہت ساری تصویریں کلک ہوں گی اور بھی بہت کچھ۔ بریڈ پہ جیم لگاتا ہوا مہاویر اپنے خیالات سے سب کو آگاہ کر رہا تھا۔ شمس عالم اور ماجد عالم کا دل کیا مہاویر کے قیاس آرائی پہ اپنا سر پیٹ لیں۔ نرمین اور رامین نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں، جبکہ سجل ہمیشہ کی طرح مہاویر کی بات پہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حج کر کے آئے ہو یا عمرہ کر کے، جو تمہارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے ہاتھ میں پھولوں کا تھال؟ ارے ہاں، پھول کہنا تو میں بھول ہی گیا تھا، اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا۔
التمش عالم کی بات بیچ میں روک کے مہاویر پرجوش آواز میں بولا، ویر، بابا صاحب بات کر رہے ہیں، خاموش ہو کے سنو۔ ماجد نے سنجیدگی سے اس کو ٹوکا۔ جواب میں مہاویر نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی۔ آفس میں تم کوئی بچکانہ حرکت مت کرنا، ایسا نہ ہو جب تم آفس جاؤ تو ان کو لگے کہ کوئی سرکس والا جوکر آیا ہے۔ التمش عالم کی سنجیدگی سے کہی بات پہ سب کی ہنسی نکل گئی۔ مہاویر نے گھور کے سجل کو دیکھا، باقی سب تو بڑے تھے جس وجہ سے روب بس اسی پہ چل سکتا تھا۔ بابا صاحب، یو آر انسلٹنگ می بیڈلی، مہاویر نے احتجاج کیا۔ اس جملے کی ٹرانسلیشن اردو میں تو کرنا ذرا۔ التمش عالم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کے بولے، جیسے وہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ بہت بری طرح سے میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مہاویر نے اپنا کوٹ درست کر کے گردن اکڑائی۔ التمش عالم نے تعصب سے گردن ہلائی۔ حیرت ہے، تمہیں اپنی بے عزتی محسوس بھی ہوتی ہے؟ نرمین نے مصنوعی حیرانگی والے لہجے میں کہا۔ جی، کیا آپ کو نہیں ہوتی محسوس؟ مہاویر نے جھٹ سے جواب دیا۔ نرمین میں پھر ہمت نہ ہوئی کہ وہ مہاویر کو چھیڑے۔ بھائی، آپ ایک لائن کہنا بھول گئے، سجل نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، وہ کیا؟ مہاویر نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ آپ کو سارا اسٹاف اپنے کندھے پہ اٹھا کے کیبن تک چھوڑ کے آئے تاکہ آپ کو اپنے نازک قدموں کو زحمت نہ دینی پڑے، سجل نے آرام سے بتایا۔ پر ایسا کرنے کون دے گا؟ مہاویر نے ٹیڑھی نظروں سے التمش عالم کو دیکھ کے کہا۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے آفس جاؤ، زمینوں کے چکر لگانے کے بعد ہم بھی آ جائیں گے، امید ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے مہاویر کو جیسے خبردار کیا۔ آتی ہوں، کون ہے؟ محمل واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی دھونے کے لیے جب باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاطمہ، تم؟ محمل نے دروازہ کھولا تو اپنی دوست کو دیکھ کے حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اب حیران ہوتی رہو گی یا پھر ملو گی بھی؟ فاطمہ نے اس کو ایک جگہ پہ اسٹل کھڑے دیکھا تو مسکرا کے بولی، کیسی ہو، کب آئی یہاں؟ محمل فٹ سے اس کے گلے ملتی سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگی۔ تمہارے سامنے ہوں اور آتے ہوئے 21 سال ہو گئے، فاطمہ نے جواب دیا۔ پتہ ہے تم 21 سال پرانا ماڈل ہو، میں اسلام آباد سے کب آئی اس کا پوچھ رہی ہوں۔ محمل نے اس کے سر پہ چپت مار کے کہا، بس کچھ دن پہلے، سوچا تھا کہ اچانک آ کے تمہیں سرپرائز دوں گی۔ فاطمہ صحن میں آتے ہوئے بولی، بدتمیز، تو اتنے دن بعد کیوں آئی ہو؟ محمل نے گھور کے کہا، اب تو آ گئی ہوں، چائے پانی کا پوچھنے کے بجائے تم شکوے شکایات کرنے لگ گئی۔ فاطمہ نے اس کو مہمان نوازی کے آداب سکھانے چاہے۔ اب آئی ہو تو سانس لے لو، کیا کھانے اور چائے پانی مانگ رہی ہو؟ محمل نے شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا اس کو شرمندہ کیا۔ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع بھی ہو گئیں، فاطمہ نے حیرت سے محمل کو دیکھ کے کہا جو بالکل نارمل تھی۔ بعد میں بھی تو ہونی تھی، اس لیے میں نے دادی کی بات کا پاس رکھا۔ میرے والدین کے بعد ایک وہی تو تھیں جنہوں نے مجھے کڑی دھوپ سے بچایا، اپنے ضعیف ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتی تھیں، میری پسند کا۔ جو عمر ان کے آرام کی تھی وہ انہوں نے مجھ پہ قربان کر دی۔ تمہیں پتہ ہے ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، پھر بھی مجھے اسکول کے گیٹ تک چھوڑ کے آتی تھیں، بنا سردی گرمی، بنا اپنی تکلیف کا سوچے۔ ارسلان اچھا لڑکا ہے، میں نے اس کے رشتے کے لیے اس لیے ہاں نہیں کی کہ وہ مجھے چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کیونکہ دادی نے بڑے مان سے اس کا پروپوزل بتایا تھا۔ میرے انکار پہ وہ اصرار نہ کرتی پر دل میں مایوس ضرور ہو جاتی۔ محمل نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری دادی اور پوتی کی محبت مثالی ہے، پر تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ فاطمہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ میری مرضی ہے، میں نے کب کہا؟ پر دادی بھی خوش تھی، میں نے تبھی انکار نہیں کیا، ورنہ جس طرح کا ہم سفر میں چاہتی تھی ارسلان اس پہ پورا نہیں اترتا۔ محمل نے آہستگی سے کہا، اچھا تو تمہارا آئیڈیل کیسا ہوگا؟ کیا سوچا ہوا تھا تم نے اس کے بارے میں؟ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس مضبوط کردار کا، اپنی نظروں کو قابو میں رکھنے والا، عورتوں کی عزت کرنے والا، کروانے والا، خود کو ایک کے لیے محفوظ رکھنے والا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا کھڑوس، پر فرینک نیچر۔ وہ بس میرے تک محدود رکھتا، میں خوبصورت ہوتی یا نہ ہوتی پر اسے میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہ بھاتی۔ وہ میرے لیے پوزیسو ہوتا، جنونی ہوتا، میں
اس کا عشق ہوتی۔ محمل کسی اور ہی دنیا میں سوچتی جذب کے عالم میں بتانے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کہتی ہو کہ زیادہ نہیں؟ فاطمہ سر جھٹک کے بولی۔ ہاں تو یہ خوبیاں ہر لڑکی اپنے ہم سفر میں چاہتی ہے، محمل نے منہ بنا کے کہا۔ انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے سرد سانس کھینچ کے کہا۔ انسان کی قسمت ہر اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، محمل نے خوبصورت مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اللہ اپنے پسندیدہ اور نیک بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا۔ اللہ اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا، محمل نے پھر سے مسکرا کے کہا۔ اچھا، فاطمہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔